الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. Surely we have given you Kawthar. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Therefore pray to your Lord and make a sacrifice. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Surely your enemy is the one who shall be without posterity. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جابر سے یہ روایت ہے جس کو زہرا سے نسبت ہے. ایک دن گھر میں آئے نبی بولے کہ ذوف طبیعت ہے. پاس میرے آؤ زہرا، پاس میرے آؤ زہرا، تاکہ ملے کچھ دل کو چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بولے نبی میری دختر لے آؤ یمنی چادر، جس کو اوڑھ کے لیٹوں میں پائے سکوں قلب مضطر. دیکھ کے والد کی صورت، دیکھ کے والد کی صورت، دکھی ہوئی ام الحسنین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ردا جو اوڑھ کے لیٹے نبی، کچھ ہی دیر نہ گزری تھی، گھر میں آئے مولا حسن. بولے یہ ہے خوشبو کیسی، تحت کسا یوں لگتا ہے، تحت کسا یوں لگتا ہے، کرتے ہو جد گویا میرے چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. پھر یوں کیا مولا نے کلام، نانا آپ پہ میرا سلام. گرچہ اجازت مل جائے، تحت کسا جائے غلام. بولے نبی آ جاؤ حسن، بولے نبی آ جاؤ حسن، تم میرا عکس ہو نور عین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ایک لمحہ نہیں گزرا تھا، آ پہنچے شہ کرب و بلا. بولے مایوں لگتا ہے جیسے نانا ہو تحت کسا. بولی ملکہ روز جزا، بولی ملکہ روز جزا، یہ سچ ہے میرے دل کے چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ
محمد علی فاطمہ حسن حسین سن کے سخن یہ زہرا کا بول نبی سے شہ بطحا کیا مجھ کو بھی اجازت ہے میں بھی آؤں زیر قصا بول نبی تو مجھ سے ہے بول نبی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں میرے حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین پہنچے حسین بھی تحت قصا وقت ابھی کچھ گزرا تھا فاتح خیبر آ پہنچے بولے مجھے ہے یوں لگتا چادر کے نیچے وہ ہے چادر کے نیچے وہ ہے ڈھونڈتے ہیں جنہیں میرے نین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین سن کے کلام شیر خدا فاطمہ زہرا نے یہ کہا آپ کے بچے اور نبی اس دم سب ہے تحت قصا علم و ادب و طہارت کے علم و ادب و طہارت کے گویا ہے مرجل بحرین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین بولے علی پیمبر سے ابر کرم جو ادھر برسے میں بھی آپ کے پاس آؤں شہر کو نسبت ہے در سے فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں آپ کے اور میرے مابین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین بولا قرآن سے یوں قرآن آؤ اے کل ایمان ایک ہی نور ہے دونوں کا ایک ہے نبی ایک امام زمان تحت کے ساتھ تم بھی آؤ تحت کے ساتھ تم بھی آؤ فاتح خیبر بدر حنین اللہ محمد علی فاطمہ آ گئے تحت کے ساتھ جو علی کہنے لگی تب بنت نبی بابا آپ پہ میرا سلام آؤں کیا اندر میں بھی تب یہ حبیب خدا نے کہا تب یہ حبیب خدا نے کہا آ جاؤ میری نور عین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین زیر کے ساتھ جب پانچوں تن جمع ہوئے سب مثل چمن بولا فرشتوں سے یہ خدا تحت قصا ہے جتنے بدن میں نے بنائی ان کے لیے میں نے بنائی ان کے لیے عرش و فرش کی زیب و زین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین بولا خدا سے جبرائیل اے عالم کے وکیل و کفیل ان میں چھٹا میں بل جاؤں گر ہو اجازت رب جلیل فرش زمین پہ جاؤں میں فرش زمین پہ جاؤں میں پا جاؤں قرب سبتین اللہ محمد علی فاطمہ
حسن حسین. آئے زمیں پہ جبرائیل، بول نبی سے یہ فخر خلیل. آپ پہ بعد درود سلام فرماتا ہے یہ رب جلیل. اہل قصا کی محبت میں، اہل قصا کی محبت میں خلق کیے اس نے کونین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اس کے بعد ہے فرماتا رزق کو آپ سے دور رکھا، اتنا پاک رکھا سب کو جتنا طہارت کا حق تھا. اہل بیت کی خلقت پر، اہل بیت کی خلقت پر نازا ہے رب الحرمین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. تب یہ حبیب خدا نے کہا پڑھے جو کوئی حدیث قصہ، جتنے وہاں ہوں گے مومن سب کی ہوگی قبول دعا. قسم ہے مجھ کو رسالت کی، قسم ہے مجھ کو رسالت کی، پائیں گے شیعہ سکھ اور چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا. اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا. یا زہرا، یا زہرا، تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائبان دے دے. تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے تو جہاں دے دے. یا زہرا، یا زہرا، اے میری بی بی، اے میری بی بی، آنسوؤں نے دعا مانگی ہے، تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے. یا زہرا، یا زہرا، قرض مقروض کا ادا کر دے، مشکلوں کا نصیب وا کر دے. قرض مقروض کا عطا کر دے، مفلسوں کا نصیب وا کر دے. جن کی گودی نہیں بھری بی بی، ان کو اولاد تو عطا کر دے. یا زہرا، یا زہرا، اے میری بی بی، بس تو ہی مراد دیتی ہے، تیری چوکھا در الہی کا استہارہ ہے. یا زہرا، یا زہرا، فرش مجلس پہ اور مصلی پر ہر جوان کہہ رہا ہے یہ رو کر،
ہم رہے یا رہے مگر بی بی، تا قیامت رہے غمِ سرور یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، اے میری بی بی تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں، اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ پیارا ہے، یا زہرا، یا زہرا، تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے، یا زہرا، یا زہرا، اے میری بی بی کتنے صدمے اٹھائے ہیں تو نے، جیتے جی تجھ کو میری شہزادی غم مارا ہے، یا زہرا، یا زہرا، ہے یہی مظہر عابدی کی دعا، تیرے بچوں کا غم رہے زندہ، ساتھ عرفان کا رہے جاری، تیرے صدقے میں کاروان ازاں، یا زہرا، یا زہرا، اے میری بی بی، اے میری بی بی تیرے در پہ سر جھکاتے ہیں، ہر حسینی کا تیرے ٹکڑوں پہ ہی گزارا ہے، یا زہرا، یا زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا، صاحب وقار والسکینہ، المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيامه يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شأنك هو الأبتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خوران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً زمانے کے امام کی بارگاہ اقدس میں ولادت باسعادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور خصوصاً تمام ائمہ کی خدمت میں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آج کی مبارک شب کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے آپ سب
کو یہ شب جو بہت خاص ہے خواتین کے لیے اس کی مبارکبادی پیش کرتی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہم سب کو آج کی یہ رات میسر کی۔ انشاءاللہ کل آنے والا دن ہم اور آپ حضرت زہرا کی ولادت کا جشن منائیں گے۔ آج کی رات ہمارے لیے بڑی خاص ہے کیونکہ پروردگار عالم نے جس طرح سے دشمنان اسلام یا دشمنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا سورہ کوثر کے ذریعے، وہ لاجواب جواب تھا۔ کتنا خوبصورت انداز ہے پروردگار عالم کا کہ تانا دیا گیا نبی کریم کی ذات گرامی کو بیٹا نہ ہونے کا، اور تانا یہ دیا گیا کہ آپ کے پاس چونکہ اب کوئی بیٹا نہیں ہے تو آپ ابتر ہو جائیں گے، اور ابتر عرب کے زمانے میں لا ولد یعنی جس کی کوئی نسل بڑھانے والا نہ ہو اس کو کہا جاتا تھا۔ نبی کو کہا گیا اور نبی کے دل پر چوٹ پہنچی۔ ظاہر سی بات ہے کسی کو لا اولاد ہونے کا اگر تانا دیا جائے، طنز کیا جائے، درد ہوتا ہے۔ نبی کو اذیت ہوئی، اللہ نے نبی کو دلاسا دیا، نبی کو تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے سورہ کوثر کو نازل فرمایا۔ عجیب اور غریب یہاں پر بات یہ ہے کہ تانا دیا جا رہا تھا بیٹے کا کہ بیٹا نہیں ہے، نسل کیسے آگے بڑھے گی، اور نبی اداس تھے کہ بیٹا نہیں ہے تو نسل کیسے آگے بڑھے گی۔ خداوند کریم کو نبی کریم کے لیے ایک بیٹا مقرر کرنا چاہیے تھا، ایک بیٹا عطا کرنا چاہیے تھا، اور بیٹا دے کر یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے میرے حبیب ہم آپ کو کوثر دیتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کی نسل آگے بڑھے گی اور آپ کا جو دشمن ہوگا وہ ابتر ہوگا۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ خداوند کریم نے ایک بیٹی عطا کی، اور بیٹی عطا کر کے بیٹے کی جگہ پر تانا بیٹے کا ہے مگر دیا کیا خداوند کریم نے؟ بیٹی، اور بیٹی دے کر فرمایا اے میرے حبیب ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں، کثیر، اور ایسی کثیر نعمت کی جس کو دنیا لاکھ مٹانا چاہے گی تب بھی کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ اور اے میرے حبیب اب چونکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا لہٰذا فصلے، آپ نماز پڑھیں، ونہر، آپ قربانی دیں، اور پھر خداوند کریم نے کیا فرمایا کہ آپ کا جو دشمن ہوگا نا وہ ابتر ہو جائے گا، اس کی نسل کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گی۔ اسی لیے نا جب سورہ کوثر کو پڑھے نا تو سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم سورہ کوثر نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ حضرت زہرا کی مدح خوانی کر رہے ہیں، سیدۃ النساء العالمین کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ اور جب سورہ کوثر پڑھو تو یہی زبان پر جاری ہوتا ہے کہ مدحت ملکہ حیا کیجئے، مدحت ملکہ حیا کیجئے، خمس الفاظ کا ادا کیجئے، اور گن سکھا دیں گی مدح زہرا کے، گن سکھا دیں گی مدح زہرا کے، آپ فضا سے رابطہ کیجئے، آپ فضا سے رابطہ کیجئے، اور آپ بھی دین کی طرح مشکل میں، آپ بھی دین کی طرح مشکل میں سیدہ کیا کیجئے۔ یہ ایسی ذات ہے کہ پروردگار نے جب ان کی شان میں قصیدہ نازل فرمایا سورہ کوثر کی شکل میں، تو پھر ہم سورہ کوثر کو غور سے دیکھیں تو پورے قرآن میں بہت سارے الفاظ، بہت ساری آیات، بہت سارے حروف ایسے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں، لیکن جب سورہ کوثر پر غور کریں نا اللہ نے کوئی ایک لفظ بھی سورہ کوثر کا ریپیٹ قرآن میں نہیں کیا۔ پورے قرآن میں لفظ کوثر ایک مرتبہ، پورے قرآن میں لفظ فصلے ایک مرتبہ، پورے قرآن میں لفظ ونہر ایک بار، اور پورے قرآن میں ان شانئک هو الابتر ایک مرتبہ۔ یعنی اس سورہ کوثر کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رب کو گوارا نہیں تھا کہ جس سورے میں شان فاطمہ کو بیان کیا گیا ہو اس سورے کے الفاظ کو بھی ریپیٹ کیا جائے، دہرایا جائے۔ یہ شان ہے حضرت زہرا کی نگاہ پروردگار عالم میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت زہرا کا ذکر کرنا ہے تو کم سے کم
آیت قرآن ہو یا مصطفیٰ کی زبان ہو، تب جا کر شان فاطمہ بیان کیا جا سکے گا، وگرنہ ان کی شان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ دیکھیں جن کا کمال، جن کی بلندی یہ ہو کہ اللہ نے کہہ تو دیا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، لیکن جب اس کوثر کو عطا کرنا ہوا، جب یہ نور حضرت فاطمہ کو، پروردگار عالم کو زمین پر اتارنا ہوا، تو خدا نے نظام کیا کیا؟ پروردگار عالم نے انتظام کیسا کیا؟ انتظام یہ بنایا کہ اپنے حبیب سے کہا، اے میرے حبیب، ہم نے قرآن کی آیتوں کو آپ کے لیے زمین پر اتارا ہے، لیکن اب بات حضرت زہرا کی ہے۔ ہم نے جبرائیل کے ذریعے سے قرآن کی آیتوں کو آپ کو دے دیا۔ قرآن بھیجنے والا پروردگار عالم نور ہے، پاک و پاکیزہ ہے۔ جبرائیل لانے والے قرآن کی آیتوں کو نور ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں۔ خود قرآن کی آیتیں نور ہیں، طیب و طاہر ہیں۔ جو نبی قرآن کی آیتوں کو لے رہا ہے وہ نبی بھی نور ہے اور طیب و طاہر ہے۔ مگر خداوند کریم نہیں معلوم کیا سمجھانا چاہتا تھا کہ فرمایا، اے میرے حبیب، اب بات فاطمہ کے نور کی ہے، لہٰذا اب ان کو زمین پر بھیجنے کے لیے ہم جبرائیل کا سہارا نہیں لیں گے۔ ہم جبرائیل کے ذریعے قرآن کی آیتوں کی طرح فاطمہ کے نور کو زمین پر نہیں بھیجیں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ آپ کو آنا ہوگا، آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ آئیے، آپ معراج کی بلندیوں پر آئیے۔ اور نبی کو معراج پر بلایا گیا، نبی معراج کی بلندیوں پر گئے۔ عجیب و غریب زمانہ ہے، زمانہ کہتا ہے کہ اللہ کو نبی کی یاد آ گئی تھی اور یاد میں تڑپ رہا تھا خدا، اس لیے ملاقات کے لیے بلایا۔ دراصل خدا ملاقات کے لیے نہیں بلا رہا تھا۔ عقل کے اندھے اتنا تو سمجھیں کہ نبی اللہ سے دور کب تھے کہ خدا نبی کی یاد میں تڑپتا؟ وہ تو ہمیشہ پروردگار عالم سے باتیں کرنے والے، وحی کے ذریعے سے، مصلی کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے کبھی دور نہیں تھے۔ ملاقات کے لیے نہیں گئے، بلکہ نور فاطمہ کو لینے کے لیے اللہ نے انتظام کیا، اور نور فاطمہ کو محمد مصطفیٰ کو عطا کیا، اور عطا کرنے کے بعد نبی اس نور کو اپنے سینے سے لگا کر زمین پر لے آئے۔ اور جب زمین پر یہ نور آیا تو سب سے پہلے اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جب 14 انوار بنائے، 14 انوار خداوند کریم بنا چکا، اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ حضرت آدم کے نور کو خلق کیا، صحیح ہے نا؟ حضرت آدم کے نور کو خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے جب اپنے 14 انوار کی جانب نگاہ ڈالی کہ ان کو بھی زمین پر اتارنا ہوگا، تو خدا نے کیا کیا؟ ان 14 انوار میں سے 13 نور اٹھائے، اور 13 نور کو اٹھا کر پروردگار عالم نے حضرت آدم کے صلب میں رکھا، مگر ایک نور فاطمہ کا تھا جسے خدا نے آدم کے صلب میں رکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ حضرت زہرا کے اندر وہ کون سے راز، وہ کون سے اسرار چھپے ہوئے تھے جس کا پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو پتہ دینا چاہ رہا ہے، اس طرح کہ 13 نور حضرت آدم کے صلب میں رکھے جاتے ہیں، مگر نور فاطمہ کو آدم کے صلب میں نہیں رکھا گیا۔ دیکھیں، قرآن کی آیتوں کو جبرائیل کے ذریعے سے بھیجا جا رہا ہے، مگر نور فاطمہ کو جبرائیل کے ذریعے سے نہیں بھیجا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا نور ہوگا، وہ کیسا نور ہوگا، اس کی ہیبت کیسی ہوگی، اس کی روشنی کیسی ہوگی، وہ کتنا منور ہوگا، یہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اور شاید اسی لیے جب پوچھا گیا معصومین سے کہ حضرت زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے، تو کیا جواب ملا کہ اللہ نے جب ملائکہ کو بنایا، زمین اور آسمان خلق کیے گئے، اور خلق کرنے کے بعد زمین اور آسمان کے درمیان اندھیرا چھایا ہوا تھا، نور کی کوئی وہاں پہ حیثیت نہیں تھی، نور موجود ہی نہیں تھا، اندھیرا ہی اندھیرا۔ ملائکہ نے اللہ سے شکایت کی، پروردگار عالم کتنا اندھیرا ہے، ہمیں بھی نور کی ضرورت ہے، ہم کو بھی نور چاہیے۔ اللہ نے ایک قندیل جلائی، اور اس قندیل کے ذریعے سے اتنی روشنی پھیلی کہ آسمان کے ساتوں طبق روشن ہو گئے، زمین کے ساتوں طبقے روشن ہو گئے۔ ملائکہ نے تعجب سے سب سے پہلے اس نور کی روشنی کو دیکھ کر سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد اللہ کی تسبیح اور تحلیل کی، اور پھر جب سجدے سے سر اٹھایا تو سوال پوچھا، پروردگار یہ نور کس کا ہے، یہ کون ہے جو اتنا منور ہے؟ رب کی آواز آئی، اے فرشتوں، یہ نور
میرے نبی کی بیٹی حضرت زہرا کا نور ہے، اور اسی وجہ سے یہ اتنی منور ہے، اس لیے ان کو زہرا کہا گیا۔ دیکھیں، ہم جب تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو اللہ نے آدم کو خلق کرنے کے بعد جب 13 انوار ان کے صلب میں ڈالے تو حکم دیا تھا، ملائکہ کو حکم دیا گیا تھا کہ آدم کا سجدہ کیا جائے۔ آدم وہ ہیں کہ جن کا سجدہ جب ملائکہ کر رہے تھے، جن کے سامنے اللہ کے حکم سے سجدہ کر رہے تھے، سجدہ خدا کا ہے، آدم کا نہیں ہے، لیکن آدم کے سامنے جب سجدہ کیا گیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، حکم کے بعد سجدہ کیا گیا۔ نہیں پتا نور فاطمہ میں وہ کیا کمال تھا کہ جب ان کا نور خلق کیا گیا، خدا کو کہنا نہیں پڑا کہ ملائکہ تم سجدے میں جاؤ، ملائکہ خود بخود اس نور کی ہیبت سے سجدے میں جاتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اور جب یہ تسبیح و تحلیل کرنے لگے، رب کی آواز آئی، اے فرشتوں، اس نور کو دیکھنے کے بعد جو نور فاطمہ ہے، تم نے جو تسبیح کی ہے، تم نے جو تحلیل کی ہے، اور تم جو پروردگار عالم کی حمد کر رہے ہو، اس کا اجر میں انہیں دوں گا جو فاطمہ کی عاشق ہیں، جو اپنے دل میں حضرت زہرا کی محبت کو رکھتے ہیں۔ یعنی ملائکہ تسبیح کر رہے ہیں، اور اجر کس کو مل رہا ہے؟ ہمیں اور آپ کو، اس لیے کہ ہمارے دل میں کون بستا ہے؟ حضرت زہرا کی ولایت، حضرت زہرا کا عشق، اور اسی حضرت زہرا کی خبر کو پروردگار عالم نے سورہ کوثر میں نازل فرمایا، اور جب سورہ کوثر میں نازل فرمایا، خداوند کریم نے اپنے حبیب کو دلاسا دیا، اور ایسی نعمت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی، تو ظاہر سی بات ہے پروردگار عالم نے پھر اس سورہ کوثر میں بہت ساری نعمتوں کو چھپایا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی انسان سورہ کوثر کے کمالات کو جاننا چاہتا ہے تو سنیں، کہا گیا کہ اگر کوئی 40 مرتبہ شب جمعہ سورہ کوثر کو پڑھ کر سو جاتا ہے، شب جمعہ ہو، 40 مرتبہ سورہ کوثر کو اس نے پڑھا اور وہ سو گیا ہو، کہا گیا کہ اس کے خواب میں نبی کریم آئیں گے اور اپنا دیدار دیں گے، یعنی نبی کا دیدار سورہ کوثر کرواتی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر کوئی انسان اپنے رزق کے لیے پریشان ہے، تجارت کے لیے پریشان ہے، کیونکہ کثرت نا نعمت زیادتی سورہ کوثر میں ہے، اگر وہ پریشان ہے، سورہ کوثر کو کہا گیا بدھ کے دن، وینسڈے کے دن اگر کوئی 40 ٹائمز سورہ کوثر کو پڑھتا ہے، اس کے رزق کے تمام تر معاملات کو خدا حل کر دیتا ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ سورہ کوثر ایک ایسی باکمال سورہ ہے کہ اگر کوئی انسان کے دیکھے نا کہ کوئی برائی اس کی جانب آ رہی ہے، کوئی گناہ اس کی جانب آ رہا ہے، کوئی برا انسان اس کی جانب آ رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس برائی سے بچانا چاہتا ہو، اس گناہ سے یا اس برے انسان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہو، تو 9 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھے، اس کی جانب دم کر دے، تو وہ برائی اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ پھر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد اپنا جو پیسہ ہوتا ہے، جو رقم ہوتی ہے، اس کو کہیں نہ کہیں تجوری میں رکھا جاتا ہے نا، اگر وہ رکھ رہا ہے، وہاں رکھتے ہوئے اگر اس نے 11 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر لی ہے، تو پھر اس کی جو رقم اس نے رکھی ہے نا، اس میں بہت زیادہ برکت ہونے والی ہے، کیونکہ یہ سورہ بھی کیا ہے؟ برکت والا، اور جو شہزادی آئی ہیں وہ بھی برکت والی۔ جب جن کی شان میں سورہ نازل ہوا ہے اس سورے کی برکتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تو جو خود سراپا شہزادی ہیں وہ شہزادی کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ اسی لیے پروردگار عالم کیا فرماتا ہے سورہ قدر میں؟ خداوند کریم نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا لیلۃ القدر کا معنی کیا ہے، اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانو، لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو پروردگار عالم کی جانب سے امام نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر دراصل میری دادی فاطمہ زہرا ہے، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے۔ اگر ہم اور آپ لیلۃ القدر کو دیکھیں لیلۃ القدر اور حضرت زہرا، اس کو اگر ہم کمپیئر کریں نا کہ کیسے لیلۃ القدر حضرت زہرا ایکول کیسے ہیں، تو لیلۃ القدر وہ ہے کہ جس کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ کون سی رات ہے نا، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں اشتباہ ہے کہ 19، 21، 23 اس میں تلاش کرو، اس میں کوئی ہوگی۔
اسی طرح حضرت زہرا کے لیے بھی دیکھیں ان کی شہادت، ابھی ہم نے ایام فاطمیہ کی مجلسے کی 2 تاریخیں ہم نے منائی، اور 3 تاریخ بھی 45 ڈیز والی بھی ایک تاریخ ہے، اس میں بھی دیکھیں نا یہ کہا گیا کہ یہ بھی چھپی ہوئی ہیں، ان کی قبر بھی چھپی ہوئی ہے جیسے لیلۃ القدر چھپی ہوئی ہے، اسی طرح حضرت زہرا کی شہادت کی تاریخ اور حضرت زہرا کی قبر کو بھی کیا رکھا گیا، مبہم، ہاں ایک راز کی طرح، جیسے شب قدر راز، اسی طرح اللہ کے رازوں میں سے حضرت زہرا بھی ایک راز، سبحان اللہ۔ پھر یہ کہا گیا کہ جس طرح شب قدر میں قرآن کا نزول ہے، اور وہ قرآن جو بولتا نہیں ہے نا، خاموش قرآن، اسی طرح آغوش زہرا میں حسن و حسین بولتے ہوئے قرآن کا نزول، دونوں ان کی آغوش میں آتے ہیں۔ شب قدر بھی قرآن دے رہا ہے، حضرت زہرا بھی کیا ہے ہمیں اور آپ کو عطا کر رہی ہیں، قرآن۔ شب قدر میں جو قرآن ہمیں ملتا ہے وہ قرآن صامت، اور ہمیں حضرت زہرا کے ذریعے سے جو قرآن ملتے ہیں وہ قرآن ناطق، وہ بولتے ہوئے۔ اسی لیے کسی کو لکھنا پڑا کہ دل احمد دل عمران لیے بیٹھی ہیں، دین احمد کے نگہبان لیے بیٹھی ہیں، ایک زانو پہ حسن ایک پہ بیٹھے ہیں حسین، فاطمہ بولتے قرآن لیے بیٹھی ہیں۔ یہ بولتے قرآن ہے ان کی آغوش میں۔ پھر اس کے بعد اب بہت ساری چیزیں، آخری پوائنٹ آپ کی خدمت میں کہ شب قدر ہم اور آپ دیکھیں کیا کرتی ہے، مقدر، تقدیر۔ شب قدر میں کیا ہوتا ہے، تقدیر بنائی جاتی ہے، مقدر لکھا جاتا ہے، اسٹیمپ لگایا جاتا ہے، ایز اٹ از، بالکل ایسا ہی در فاطمہ میں کمال پایا جاتا ہے۔ در فاطمہ بھی کیا کرتا ہے، انسان کا مقدر بناتا ہے۔ حضرت زہرا کی دہلیز بھی کیا کرتی ہے، انسان کی تقدیر بناتی ہے۔ انسان حضرت زہرا کی دہلیز پر آ کر کبھی سلمان بنتا ہے، کبھی بوذر بنتا ہے، کبھی مقداد بنتا ہے، کبھی قمبر بنتا ہے، کبھی کوئی ام ایمن بن جاتی ہے، کبھی کوئی ام سلمہ بنی، کبھی کوئی جناب فضہ بنی، اور وہ کمال حاصل کیا اپنے مقدر کو بلند کر کے کہ جس کو ہم جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جب اپنی اس خوبصورت نعمت کو اپنے حبیب کو عطا کیا جس میں راز چھپے ہوئے ہیں، جس میں پروردگار عالم نے بہت سارے کمالات کو چھپا کر رکھا ہے، اور جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے تم کیا جانو کہ یہ فاطمہ کیا ہے، اپنے حبیب سے کہتا ہے چونکہ اب ہم نے آپ کو ایسی باکمال ہستی دی ہے، ایسی باکمال بیٹی دی ہے، لہٰذا اب آپ کی کیا ذمہ داری ہے، اے میرے حبیب نماز پڑھو، فصلی، نماز پڑھو۔ کس سے کہا جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نبی۔ کوئی تصور کر سکتا ہے ان کی نمازیں کتنی رہی ہوں گی؟ ہم اور آپ نبی کی نمازوں کو امیجن بھی کر سکتے ہیں کہ کتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے وہ؟ رات بھر مصلے پر، دن بھر مصلے پر اللہ کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب کچھ دیر آرام بھی کیا کرو، کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ مگر جب نور فاطمہ عطا کیا گیا اپنے حبیب سے، خدا نے کیا فرمایا، فصلی، میرے حبیب اب نماز پڑھو، اب اور نماز پڑھو۔ اور پھر یہ بتایا گیا ونحر، اور صرف نماز نہیں پڑھو بلکہ کیا کرو، نہر، قربانی، ذبح نہیں، چھوٹے جانور کی نہیں، نہر اونٹ کو کیا جاتا ہے، اونٹ ذبح کرو، اونٹ کو نہر کرو۔ تقریباً 1000 لوگ ایک اونٹ میں کھاتے ہیں کھانا، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسی نعمت عطا کی ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے میرے حبیب، اب آپ کو اونٹ کی قربانی دینی ہے۔ ہاں، اور پھر اس کے بعد اس ہستی کے لیے ہم اور آپ، ہماری کیا ہی بساط ہے نا کہ ہم حضرت زہرا کے بارے میں گفتگو کریں، وہ بی بی کہ جس کے لیے دیکھیں، جس کا کمال، جس کی بلندی ایسی ہے کہ 14 معصومین کو اگر ہم دیکھیں نا تو 14 معصومین میں سب سے کم عمر اگر کسی کی ہے حضرت زہرا کی، ہاں 18 سال، محض 18 سال، اور وہ بھی خاتون، وہ بھی خاتون ہے، عورت ہیں۔ اس کے باوجود چھٹے امام نے کیا فرمایا کہ پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہم حجت ہوتے ہیں، مگر ہماری دادی زہرا ہمارے لیے حجت ہے۔ حجت یعنی ثبوت، حجت یعنی دلیل، یعنی وحدانیت کی دلیل، قرآن کی دلیل، دلیلیں پوری دنیا دلیلیں ہم سے لیتی ہے،
اور ہم دلیلیں حضرت زہرا سے لیتے ہیں. پوری دنیا ثبوت ہم سے لیتی ہے، درس ہم سے لیتی ہے، اور ہم حضرت زہرا سے درس حاصل کرتے ہیں، حجت ہے ہمارے لیے. اور پھر امام زمان، آج پوری دنیا جس کا انتظار کر رہی ہے، پوری دنیا جس کی عاشق ہے، جن کے لیے دل تڑپتا ہے کہ بس وہ آئیں اور آنے کے بعد بس ہم کسی طرح سے نا دنیا میں امن و سکون دیکھ سکیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میری دادی زہرا میرے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے. اللہ اکبر. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے میرا حبیب تمہارے لیے آئیڈیل ہے. رسول کے لیے فرمایا نا لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ. اپنے حبیب کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ اسوہ ہے، یہ آئیڈیل ہیں. اور جن کے لیے، جس محمد کے لیے آئیڈیل کا لفظ آیا ہے، اسوہ کا لفظ قرآن میں آیا ہے کہ یہ اسوہ ہے آپ پوری کائنات والوں کے لیے. اور نبی نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. یعنی یہ سارے محمد کیا ہیں؟ اسوہ ہیں کائنات کے لیے. ان میں سے آخری محمد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہماری دادی ذرا 18 سال کی 18 سال کی ایک خاتون کیا ہے ہمارے لیے، میرے لیے اسوہ ہیں. یعنی جو عمل یا جو راستہ میری دادی نے اختیار کیا ہے میں اس راستے پہ چلوں گا. سبحان اللہ. دیکھیں پوری دنیا امام وقت کے راستے پہ چلنا چاہتی ہے، اور امام وقت کس کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور کس کے راستے پہ چلیں گے؟ وہ حضرت زہرا. اور حضرت زہرا کا راستہ کیا ہے؟ ولایت کا راستہ ہے. حضرت زہرا کا راستہ کیا ہے؟ غدیر کا راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ ولایت کی محافظہ. وہ کیا ہے؟ ولایت کو کائنات تک پہنچانے والی، غدیر کی حفاظت کرنے والی، امیر المؤمنین کے دل کا سکون، امیر المؤمنین کی ڈھال، امیر المؤمنین کی طاقت، امیر المؤمنین کی قوت. علی کا سب سے بڑا سہارا زہرا کو کہا جاتا ہے. دین اسلام جب مشکل میں آتا ہے تو آواز دیتا ہے علی، اور جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مشکل میں آتے ہیں تو آواز دیتے ہیں زہرا. سبحان اللہ. پوری کائنات اپنی مشکل کشائی کے لیے علی کو آواز دیتی ہے، اور علی کی مشکل کشا کا نام فاطمہ. اسی لیے کہا گیا کہ یہ ایسی ایک خاتون ہے کہ جنہوں نے امیر المؤمنین کی مشکل کو آسان کیا، جنہوں نے حسنین کی مشکل کو آسان کیا، اور اپنے بابا کی تو ایسی مشکل کشا بنی کہ خود باپ کو کہنا پڑا فاطمہ انت ام ابیہا، اے فاطمہ آپ ام ابیہا ہیں، آپ باپ کی بھی ماں ہیں. کیسی خدمت انجام دی ہوگی. اسی لیے کسی شاعر نے لکھا کہ ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا، باپ کہتا ہے تجھے ام ابیہا زہرا. تیرے میکے کی فرشتوں نے غلامی کی ہے، تیری سسرال میں اترا ہے ستارہ زہرا. کیا کمال اللہ نے ان کو عطا کیے. اور جب نبی نے ان کو اپنی ماں کہہ دیا، دیکھیں پوری کائنات کی یہ ماں ہے، ہماری بھی ماں ہے، آپ کی بھی، پوری کائنات میں جتنے بھی آزادار ہیں سب کی ماں حضرت زہرا. نبی نے خود اپنی ماں کہہ دیا، امام حسن امام حسین کی ماں. اور جناب فاطمہ الزہرا، جناب زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم کی ماں. اگر یہ ایک ایسی ہستی ہیں جو ماں ہے نا، نبی کی بھی، حسنین کی بھی، جناب زینب کبریٰ کی بھی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پوری کائنات کی ماں. اور جب یہ ان کی ولادت آتی ہے تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ کیونکہ یہ ایسی ہستی ہے جو کائنات کی ماں ہے، لہٰذا ان کی ولادت کے دن کون سا دن منایا جائے؟ یوم مادر، مدرس ڈے. ایک جانب حضرت زہرا نے دنیا میں آ کر بتایا کہ ماں کا کردار کیا ہوتا ہے، دوسری جانب حضرت زہرا نے بتایا کہ ایک خاتون کا کردار کیا ہوتا ہے، ایک عورت کا کردار کیا ہوتا ہے. اس لیے اس دن کو وومنس ڈے بھی کہا جاتا ہے، خواتین، یوم خواتین. کل کا جو دن ہے آنے والا وہ یوم خواتین ہے. لہٰذا مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کو اسپیشل فیل کروائیں، ان کے لیے کچھ کریں نا، ان کے لیے کوئی ایک سرپرائز پارٹی کریں، کوئی سرپرائز گفٹ لیں، ان کو راحت دیں، ان کو آرام دیں.
ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو انتظام کریں کہ جس کے لیے ان کے دل کو تھوڑا سا سکون مل سکے، راحت مل سکے، ہے نا. یہ تو ضروری ہے، بہت اشد ضروری ہے یہ. اور پھر اس کے بعد جب بات آتی ہے کہ یہ یوم مادر ہے، تو یوم مادر کے دن ہر ایک بچے کی ذمہ داری ہے، میری بھی آپ کی بھی. اگر آپ کی ماں زندہ ہے، خوش نصیب ہے، خوشا نصیب وہ انسان جس کے سر پہ ماں کا سایہ باقی ہے. اگر زندہ ہے خدمت کر لیں یوم مادر کے دن، کم سے کم یوم مادر کے دن ان کا دل نہ دکھائیں. ان کے لیے سب سے بڑا گفٹ کیا ہوگا؟ ان کا دل نہ دکھائیں. اگر دل دکھایا ہوا ہے ان کو سوری کر لیں، ان کو گلے لگا لیں، ان سے معافی طلب کر لیں. اور پھر اس کے بعد اگر نہیں ہے، ماں نہیں ہے دنیا میں، چلی گئی ہے، پروردگار عالم کسی کو بھی بن ماں کا نہ کرے. ایک بچی یتیم ہو جاتی ہے جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے. پوری دنیا میں ایک بیٹی کا جو وقار ہے اس کی ماں ہے. پوری دنیا میں ایک بیٹی یا بیٹے کا بھی، اس کی پوری کائنات، اولاد کی پوری کائنات اس کی ماں کے اندر ہوتی ہے. لہٰذا اللہ کبھی کسی ماں کو الگ نہ کرے. لیکن اگر کسی کی ماں نہیں ہے، کل خدارہ یوم مادر کے دن اگر جا سکتے ہیں، اگر ممکن ہے، اپنی ماں کی قبر پہ جائیں، اپنی ماں کی قبر پہ جائیں، تحفہ دیں ان کو. کس چیز کا؟ ایصال کا. کیسا ایصال؟ جو آپ کر سکتے ہیں. کسی کو لباس پہنا سکتے ہیں ان کی جانب سے، لباس پہنا دیں. کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کھانا کھلا دیں. کسی کی مدد کر سکتے ہیں، صدقہ دے کر کسی کی مدد کر دیں. ہاں، اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کر جو کچھ پڑھ سکتے ہیں جا کے پڑھیں. ان سے باتیں کریں بیٹھ کر، نا قبر پر بیٹھ کر، ماں باپ کی قبر پر بیٹھ کر گفتگو کریں. اور جب ماں کی قبر پر جائیں فوراً اٹھ کر نہ آئیں، اپنی ماں سے بات کرتے رہیں، تھوڑی دیر بیٹھیں. اور کیونکہ روایات یہ کہتی ہے کہ جب اولاد قبر ماں پر جاتی ہے اور وہ قبر پر بیٹھ کر کچھ دیر بیٹھتی ہے، باتیں کرتی ہے، اور جب وہ وہاں سے اٹھ کر آنے لگتی ہے تو وہ جو روحیں ہوتی ہیں نا قبر میں، وہ بہت اداس ہو جاتی ہیں، وہ روتی ہیں اور رو کر اپنی اولاد سے کہتی ہیں تھوڑی دیر اور رک جاتا نا، تیرے آنے سے دل لگ گیا تھا، تیرے آنے سے میری تنہائی ختم ہو گئی تھی، تیرے آنے سے وحشت کم ہو گئی تھی. لہٰذا اپنی ماؤں کو کل کے دن کم سے کم تنہا فیل نہ کروائیں. اگر قبر بہت دور ہے تو کسی کو نیابت میں قبر پر بھیجیں، یا کسی کو نیابت میں بھی نہیں بھیج سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ قبر کا ایک نشان بنا کر اس قبر پر فاتحہ پڑھیں، اس سے باتیں کریں. پروردگار عالم بہت کثیر اجر دیتا ہے اولاد کو جب اولاد ماں کے لیے کچھ کام کرتی ہے. کہا گیا کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو جائے، اس کی عمر زیادہ ہو جائے، بہت زیادہ جینا چاہتا ہے، مال میں اس کی برکت ہو جائے، اور کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بہت نیک نکلے اور اولاد اس کی نا فرما بردار نکلے، تو کہا گیا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو. اگر اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو گے اللہ تمہاری عمر کو بڑھا دے گا. اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو گے تو اللہ تمہاری اولاد کو نیک بنا دے گا. اگر تم اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو گے تمہاری تجارت میں خداوند کریم برکت عطا کرے گا. ایک ماں جو اپنا خون جگر پلا کر اپنی نیند، چین، سکون، سب کچھ اپنی اولاد پر لٹا کر اسے پروان چڑھاتی ہے، کیا وہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا؟ خداوند کریم نے کتنی مرتبہ قرآن میں، آپ جا کے تلاش کریں، قرآن میں اللہ نے کتنی مرتبہ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک بار کہہ دیتا خدا تو کافی نہیں ہوتا؟ اگر اللہ ایک بار بھی کسی آیت میں کہتا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دیٹس اٹ، ختم، واجب تھا، وہ آیت ہے قرآن کی. اگر آیت ایک بار آ گئی دیٹس اٹ، واجب ہو جاتا ہے وہ حکم، صادر ہے، خوب. مگر اللہ نے ایک بار نہیں کہا، کئی بار بار یاد دلایا، ریپیٹ کروایا ماں کے ساتھ نیکی کو، والدین کے ساتھ نیکی کرو. اور جب پوچھا گیا معصومین سے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اس حکم کو ریپیٹ کر کے بتایا کہ تم کو احسان کرنا اپنے ماں باپ کے ساتھ، نیکی کرنا اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو جواب دیا گیا کہ اس لیے خدا نے ریپیٹ کیا کیونکہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت جوان اولاد کے لیے آسان نہیں ہے. ماں باپ اولاد کو جب پروان چڑھاتے ہیں وہ قربانی، وہ جذبہ الگ ہوتا ہے. مگر جب جوان اولاد بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں وہ جذبہ الگ ہوتا ہے. بہت خوبصورت روایت ہے، روایت
آپ سب جانتے ہیں کہ کیا فرمایا تھا کہ معصوم امام نے نوجوان لڑکے کو جواب کیا دیا تھا کہ تم جب اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہو تو تمہاری نگاہ میں، تمہارے نیت میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ دن میں مر جائیں گے، مگر جب تمہاری ماں تمہاری خدمت کر رہی تھی، اس کی نگاہ میں، اس کے دل میں، اس کی نیت میں، اس کی دعا میں کیا تھی؟ تمہاری زندگی۔ وہ تمہیں نہلاتی تھی، زندگی کی دعا دیتی تھی، وہ تمہارے بال سنوارتی تھی، زندگی کی دعا دیتی تھی، وہ تمہیں سجاتی تھی تو زندگی کی دعا دیتی تھی۔ اور آج جب تم اپنے بچے کی، اپنی ماں کی خدمت کرتے ہو نا، بوڑھی ماں کی، تو تمہاری نگاہ میں اس کی زندگی نہیں ہوتی ہے، تم یہ سوچ رہے ہوتے ہو کہ آج مر جائیں گی، کل مر جائیں گی۔ تو یہ جو تمنا ہے نا، ایک جانب زندگی کی تمنا کرتے ہوئے خدمت ہے، دوسری جانب موت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے خدمت ہے، دونوں ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے نا۔ اسی لیے جب کسی نوجوان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ بہت خدمت کی میں نے اپنی ماں کی، بہت خدمت کی، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ بہت کچھ اس نے گنوایا، اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے بہت کچھ گنوایا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، کیا حق ادا ہو گیا؟ نبی نے کیا فرمایا کہ صحرا میں جتنی ریت کی ذرات ہے نا، ایک بیابان میں جو ریت کے ذرات پائے جاتے ہیں، ان ریت کے ذرات کے برابر بھی اگر تم اپنی ماں کی خدمت کرو گے تب بھی تم اس ایک آہ کا حق ادا نہیں کر پاؤ گے جب تمہاری ماں تمہیں دنیا میں لا رہی تھی، تمہاری ولادت ہو رہی تھی، اور اس ولادت کے وقت تمہاری ماں کو جو درد ہو رہا تھا، اس درد کے موقع پر جو اس نے ایک بار آہ کہی تھی، اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کر پاؤ گے۔ کتنی بار ایک آہ نکلتی ہے؟ بچے کی ولادت کے وقت ایک آہ ہوتی ہے، ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، پھر پوری زندگی اپنی نثار کر دے، ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت میں یہ کہا کہ اس طرح سے آیا دوسری روایت میں کہ نبی نے فرمایا کہ تم ایک بار رو رہے تھے بچپن میں، ایک بار فقط، اور وہ ایک بار تمہارا رونا اس نے اٹھا کر تم کو سینے سے لگایا تھا اور تمہارے آنسو پوچھ کر تمہیں چپ کروایا تھا، وہ ایک بار جو تم کو سینے سے لگا کر اس نے چپ کرایا نا، اس کا بھی حق تم ادا نہیں کر سکتے۔ کوئی کائنات میں ایسی اولاد نہیں ہے جو اپنی ماں کا حق ادا کر سکے۔ لہٰذا کل آنے والا دن آج سے اپنی ماں کے حق میں دعا کرتے رہیں، اپنی ماں کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کریں، کوئی نہ کوئی خاص چیز اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے، اس کے دل کو سکون دینے کے لیے کریں، جو وہ خوش ہو کر ہم نے جو دل دکھایا ہے نا زندگی بھر، خوش ہو کر وہ دکھا ہوا دل ہمیں معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اور پھر خصوصی طور پر خواتین کا دن ہے، وومنس ڈے ہے، عورتوں کا دن ہے، اپنے آپ کو سجائیں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو خاص فیل کروائیں، کوئی آپ کو اسپیشل فیل کروائے نہ کروائے، آپ خود پر غرور کریں۔ اللہ نے غرور یعنی فخر کرے، وہ غرور گھمنڈ والا نہیں، وہ جو اللہ کو نہیں پسند وہ والا غرور نہیں، یعنی اپنے اوپر فخر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ خدا نے ہمیں عورت بنایا ہے، اللہ نے ہمیں خاتون بنایا ہے، اور اللہ نے خاتون کو بنا کر بہت بڑا مقام، بہت بڑا رتبہ دیا ہے، اور پھر جس رتبے سے خدا نے نوازا ہے اس رتبے پر ہم اپنے آپ کو کردار میں لانے کی کوشش کریں نا انشاءاللہ، کہ خدا نے ایک خاتون بنا دیا تو خاتون کی پھر ذمہ داریاں، پھر ایک خاتون کی رسپانسبلٹی، ایک خاتون کا مقام، ایک اس کی وسعت، اس کی وقعت، اس کا وقار، اس کا معیار، وہ سب کچھ ہم دیکھتے ہوئے نا اپنے آپ کو بلند کریں۔ لہٰذا خوش رہیں، آباد رہیں، کل خود بھی خوش ہوں، اور خواتین کا دن ہے، حضرت زہرا کے تصدق ہمیں نصیب ہوا ہے، اور اتنی بڑی شہزادی کی ولادت کا دن ہے، سب کے خوش ہونے کا دن ہے۔ اپنا تمام غم بھول جائیں، اپنے غموں کو بھلا کر حضرت زہرا کی ولادت کے موقع پر اپنے آپ کو سجائیں، آراستہ کریں، اپنی ماں کو سجائیں، ماں کی قبر کو سجائیں، اپنے ماں باپ کو تحفے دیں، اپنی ماں کو تحفے دیں، قبر پہ جائیں، نہیں ہیں دنیا میں، جو ہیں ان کی خدمت کر کے ان کی زندگی مانگیں انشاءاللہ، اور پروردگار عالم
بس دعا یہ ہے کہ ہم بھی ایک ماں ہیں، خدا ہمیں وہ توفیق عطا کرے کہ ہم ایک اچھی ماں ثابت ہو سکیں، اپنے بچوں کی خیر والی تربیت کر سکیں، اپنے بچوں کو امام کا ناصر بنا سکیں، امام کے لشکر میں ہم بھی جا سکیں، ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ جا سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام مرحوم ماؤں کے حق میں سورہ فاتحہ ہم سب مل کر پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور اس جشن کا نذرانہ 14 معصومین، 12 امام، پنجتن پاک، شہیدان کربلا، اسیران کربلا و یتیمان کربلا، خصوصاً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو، جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین اور خصوصاً بانی محفل کے تمام مرحومین، اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں جو اس جشن میں شامل ہیں، اگر ان میں سے کسی کی ماں نہیں ہے، ان کی ارواح کو بخشنے خداوند کریم۔ تمام مؤمنین کی قبروں کی منزلوں کو آسان فرما، اور جن بہنوں نے ابھی اپنی ماں کے حق میں دعا کی ہے خداوند کریم ان کی قبر کو کشادہ فرما۔ معبود انہیں حضرت زہرا کی شفاعت نصیب کرنا، برزخ کی منزلوں کو آسان کرتے ہوئے روز محشر مولا عباس کے پرچم کے سائے تلے جگہ عطا فرمانا۔ وہ آخر میں دو شیر کے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، اور روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمیں اور چلاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، اور سال بھر میں یا مہینے میں کبھی جمعرات کو زندگی بھر کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے ماں، زندگی بھر کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے ماں۔ زیارت فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت نبی اللہ، السلام علیکی یا بنت حبیب اللہ، السلام علیکی یا بنت خلیل اللہ، السلام علیکی یا بنت صفی اللہ، السلام علیکی یا بنت افضل الانبیاء اللہ، السلام علیکی یا بنت خیر البریہ، السلام علیکی یا سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، السلام علیکی یا زوجۃ ولی اللہ وخیر الخلق بعد رسول اللہ، السلام علیکی یا ام الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، السلام علیکی ایتها الصدیقة الشہیدہ، السلام علیکی ایتها الرضیة المرضیہ، السلام علیکی ایتها الفاضلة الزکیہ، السلام علیکی ایتها الحوراء الانسیہ،
السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة. السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة. السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته. يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. السلام عليك يا سيدتي نسائي ومبشره الأولياء حليفة الورع وزهدي والتفاح الفردوس. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.